بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مجھے خوشی ہوئی جب مجھے علی نے اس سیشن کے بارے میں بتایا اور آپ سب کے بارے میں بتایا، کیونکہ میں ویسے بھی بہت کلوزلی واچ کر رہی ہوں پیجز بھی، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ لوگوں پر بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ لوگوں سے ملنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آج ہم آپس میں یہاں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں پہنچتے ہیں جس کے ذریعے، کیونکہ آج کل دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کا بھی دور ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پاس وقت ہو کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ سکیں۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کلاس ہے، جس کا جو بھی سٹینڈرڈ ہے، جو جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، جس طبقے سے بھی تعلق ہے اس کا، تو سوشل میڈیا کہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایون میں کہتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا بندہ بھی، اس کے پاس بھی موبائل ہے، تو ایک جو اپنا ریڑھی اگر لگا رہا ہے سڑک پر تو اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کے جو پیجز ہینڈل کر رہے ہیں لوگ، جس طرح آپ سب شامل ہیں اس میں، تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، ویسے تو ہم ہمیشہ ہی جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے، اور پھر کئی سالوں سے میں سیاست میں ہوں، اور پھر سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں اس میں بھی میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، اپنی آرگنائزیشنز بھی چلا رہی ہوں۔ تھوڑا سا میں یہ بھی بتاتی چلوں آپ لوگوں کو، انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس کے نام سے ایک آرگنائزیشن میں نے شروع کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک میگزین بھی تھا۔ اس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لائک مائنڈڈ پازیٹیو لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، پاکستان کا ریئل امیج پوری دنیا میں سامنے لے کے آیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بہت زیادہ انتشار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے، اسلحے کے زور سے آپ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ جہاں پر زور زبردستی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، وہاں پر پیار اور محبت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور افغانستان کی مثال بھی ہم سب کے سامنے ہے، کتنے سالوں سے کتنی معصوم جانیں وہاں پر ضائع ہوئیں، لیکن پھر بھی کیا ہوا، ان دا اینڈ انہیں نیگوسیشن کے ٹیبل پر بیٹھنا پڑا اور بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالا۔ تو یہ گلوبل پیس جو ہے ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس، اس کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس ان معصوم لوگوں کی آواز بنے اور ان معصوم لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایمان پاکستان بھی میری ایک این جی او ہے، جس کو میں نے بلوچستان کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے شروع کیا۔ میرا تعلق بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے کلات سے ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاپولیشن کے لحاظ سے بھلے کم ہے کہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے اراؤنڈ اس کی پاپولیشن ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے معدنیاتی جو اس کے ذخائر ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی بلوچستان پر نظر ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے ہی ریکوڈک کا بہت بڑا معاہدہ ہوا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ریکوڈک کو جس طریقے سے پچھلی حکومتیں ہینڈل کر رہی تھیں، بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہوا تھا، اور پاکستان پر کئی اربوں روپے جرمانہ عائد ہو گیا تھا اسی ریکوڈک کے ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جو بلوچستان کی موجودہ حکومت ہے، انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو، جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، کہ انہوں نے کس قدر اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے کو فائنل شکل دی، اور جو اربوں روپے کا جرمانہ پاکستان پر عائد تھا وہ بھی ختم ہوا،
اور پاکستان کی جو ایک ملکی تاریخ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ پہلے کبھی نہیں آئی، تو یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ریکوڈک کی شکل میں پاکستان میں آئے گی، جس سے پاکستان کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اور بلوچستان کا بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے۔ اس حوالے سے میں بہت جلد ایک پریس کانفرنس بھی رکھوں گی، اور اس پریس کانفرنس میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی، صرف الیکٹرانک میڈیا کو نہیں بلکہ ہم آئندہ آپ لوگوں کو بھی انفارم کریں گے، تاکہ آپ لوگ بھی ہماری جو پریس کانفرنس ہے اس میں آئیں اور ہمیں آپ کوریج بھی دیں، تاکہ ہماری جو بات ہے وہ پوری دنیا سنے۔ اور اب میں آتی ہوں کویسچن آنسرز جو بھی ہوں گے سیشن وہ بھی ہم کریں گے، اس میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم کور کر لیں گے، لیکن جو بہت اہم بات دل سے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ ہماری جرنلزم میں نے یہ دیکھا ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے کنسٹرکٹیو جرنلزم جو پاکستان کو اس وقت میں سمجھتی ہوں بہت ضرورت ہے۔ آپ جتنے بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا چائنا میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا یو ایس میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا یو کے میں کرائمز نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہر جگہ کرپشن بھی ہے اور کرائمز بھی ہیں، لیکن ان کی میڈیا آپ دیکھیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر کی میں بات کرتی ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی خامی ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، آپ کسی سے شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کا کوئی بچہ کسی غلط عادت میں مبتلا ہوگا، کیا آپ شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس پر 10 پردے ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ اندر ہی اندر حل ہو جائے۔ تو یہ پاکستان اور اس کے ادارے جسٹ لائک فیملی اور ہمارے بچے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کو بھی حل کریں اور اپنی اصلاح بھی کریں، اور آپس میں دیکھیں تنقید برائے تنقید بہت آسان ہے، تنقید برائے تعمیر جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آج پاکستان آپ دیکھ لیں، آج میں آپ سب سے بحیثیت پولیٹیشین، حالانکہ بحیثیت سیاست دان میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست میرے نزدیک عبادت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیاست کی، اور انہوں نے ایسے ایسے رولز پوری دنیا کے لیے دیے کہ آج تک جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ آپ کے جو حضرت عمر ہیں، ان کے جو دور کے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، آج کینیڈا میں وہ لاگو ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دور بدل گیا، میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے جو اپنے احکامات تھے، جو بھی اللہ نے انسانوں پر جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز لاگو کیے، اللہ کی دنیا سورج ویسے ہی نکلتا ہے، چاند ویسے ہی نکلتا ہے، دن اور رات ویسے ہی ہوتی ہے، وہی قرآن، وہی رسول، وہی سنت، وہی فرائض۔ تو کون بدلا؟ میں اور آپ بدل گئے۔ اللہ کی طرف سے کوئی چینجنگز نہیں آئیں۔ ہم اور آپ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی اصلیت بھول بیٹھے۔ ہمارے معاشرے کو، پاکستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، یوتھ ہے نا، اور آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ میں یہ بات دل کی اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے۔ میں اس لیے اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے حوالے ہے پاکستان۔ آپ لوگوں کو اپنا شعور بیدار کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، اب یہاں میں بات کرتی ہوں کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت سیاست دان میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر قسم کے طبقے کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھتی ہوں۔ جو کام آپ فیلڈ میں نکل کے سیکھ سکتے ہیں وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے، تو میرا یہی شروع سے ہوتا ہے کہ میں فیلڈ میں جاؤں، ہر قسم کے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کروں، انہیں قریب سے دیکھوں، ان کے ویوز سنوں، ان کے خیالات جانوں۔ اسی طریقے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔
پاکستان میں اکثر یوتھ سے میری ملاقات ہوتی ہے، مختلف ویل ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو میں ان سے سوال کرتی ہوں سیاست پر. ان کا پہلا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمیں سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں. جب آپ جیسے باشعور انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو پاکستان کا یہی حال ہوگا جو آج آپ سب دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جہاں میری آواز پاکستان میں جا رہی ہے، باشعور لوگ جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ آگے آئیں اور سیاست میں ضرور حصہ لیں اور باشعور طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا جانیں. آپ کا ایک ووٹ، دیکھیں یہ بھی ہماری جو معاشرہ ہے پاکستان میں اسپیشلی، اس کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اویئرنیس کی کمی ہے. جب ایمان پاکستان میں نے سٹارٹ کیا تو بلوچستان میں جو ہمارے آنرری جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کو میں نے یہی انسٹرکشنز دیں کہ سب سے پہلے آپ جا کر گھر گھر جائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے. ان کا ایک ووٹ ان کی قسمت کیسے بدل سکتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو الیکشن میں کھڑا ہے تو میں نے اسے ووٹ دے دینا ہے. یہ میرا دوست ہے تو میرے دوست نے کہہ دیا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالنا ہے تو ڈال دینا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ ووٹ ڈالنے کا شعور ہمارے معاشرے کو آ جائے، ہماری پبلک کو آ جائے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے. ایک ووٹ آپ نے ڈال دیا، میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتی ہوں. جیسے میں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، میں نے آپ کو اپنا ووٹ دے دیا. اب آپ آگے جا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ جو بھی کرپشن کریں گے اس میں میں برابر کی حصے دار ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. آپ آگے جا کے جو بھی کریں گے، جو بھی خرابیاں پیدا کریں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، اس میں میں برابر کی شریک ہوں. تو اس کو اتنا آسان نہ لیں. آپ کا جو ووٹ ہے وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس پر سوال ہوگا. ہم رکھتے ہیں نا کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور ہمارے اعمال ہم نے ساتھ لے کے جانے اور اللہ کی طرف سے ہم سے سوال بھی ہوگا. تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر. جب بھی اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ میرا دوست الیکشن میں کھڑا ہے یا مجھے کسی نے کہہ دیا ہے. ہمارا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اچھے لیڈرز کی کمی ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اچھے لیڈرز سامنے آئیں. کیونکہ جب بلوچستان میں نے کام شروع کیا ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر، اور میں وہاں کی یوتھ سے جب ملتی ہوں اور جب بھی ملتی ہوں، میں نے ان میں بہت پوٹینشیل دیکھا ہے، بہت پازیٹیوٹی دیکھی ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ اسلحے کے زور پر ہم اپنے کام کریں. اب بلوچستان کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے اپنے ہی جو بلوچ بھائی ہیں وہ ناراض ہیں، پہاڑوں پر ہیں. انہیں بھی جیسے ہی ہماری حکومت نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، ہمارے چیف منسٹر نے ہمیشہ انہیں بھی یہی پیغام دیا کہ اسلحے کے زور پر مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسائل مزید بڑھیں گے، تو آپ آ جائیں، یہ آپ کی اپنی سرزمین ہے. انہیں بھی بلکہ میرا یہی پیغام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی اگر حالات خراب ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے. وہاں کے غریب لوگوں کا نقصان ہے کہ آپ ترقیاتی عمل سست روی کا شکار ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بنیادی سہولتیں تک نہیں ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے. تو کس کا نقصان ہے؟ وہ اپنے بلوچستان کا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو اب میں تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ بھی کرتی ہوں. باتیں تو بہت ہیں، باتیں کی جائیں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے. آپ لوگوں کو میری ایک نصیحت ہے، کیونکہ میرا ہو سکتا ہے کہ سیاست میں بھی اور ویسے بھی آپ لوگوں سے زیادہ فیلڈ میں بھی کام کیا، ایکسپیرینس کے لحاظ سے میں بات کرتی ہوں. آپ سب ماشاءاللہ ینگ ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں. کسی ایک کے بھی دل میں میری بات اتر گئی، میں سمجھوں گی کہ یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان کے بارے میں سوچیں. جب بھی کوئی پروگرام کریں، جب بھی کوئی انٹرویو لیں، تو یہ ضرور سوچیں کہ آپ کا یہ پروگرام صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا، پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. اور یہ سوچیں کہ پھر آپ کے اس پروگرام سے ہمارا ملک جو ہے
ہماری یہ سرزمین ہے ماں جیسی، اس کا کیا امیج باہر جائے گا؟ تو آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور انشاءاللہ چیف منسٹر کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا ایک سیشن ہم رکھیں گے عنقریب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جو بھی آپ لوگوں کو سپورٹ چاہیے ہوگی، میں 24 آورس آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. اور لیکن ایک وعدہ آج یہاں کر کے آپ لوگ نکلیں گے سب، کہ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. چلیں اب جو کویسچنز آپ کرنا چاہتے ہیں تو. میڈم مثبت ایک سوال یہی ہے کہ پاکستان، میری عمر ہے اس وقت 45 سال. ینگ، بچپن سے یو آر ویری ینگ آف کورس. میں سوال پوچھوں. بچپن سے میڈیا میں سیٹلائٹ چینل پہ یہی دیکھتے رہے ہیں، ہم پڑھتے بھی رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا صرف شہر ایک کوئٹہ ہی ہے، باقی شہروں پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ آپ کے پاس ایک بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹس تھیں وہ اتنا بلوچستان کو اجاگر نہیں کر پائیں، ثقافت کو نہیں اجاگر کر پائیں جتنا کرنا چاہیے تھا. کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی آپ کی ترجیحات ہیں؟ جی اچھا، بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے. اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے انہی پروگرامز کے توسط سے میں پورے پاکستان کو یہ کہتی ہوں، اکثر جب میرے پروگرامز ہوتے ہیں پنجاب کے کسی بھی علاقے میں، آپ یقین جانیں وہاں لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں بلوچستان ہے کہاں، کتنا بڑا گیپ ہے. ٹھیک ہے نا، حکومتی لیول پر بھی بلکہ میں نے یہ سجیشن دی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم بہت جلد عمل بھی کریں گے کہ اس گیپ کو بھی ختم ہونا چاہیے، آپس میں انٹریکشن بڑھنی چاہیے. اور جو ایک اسٹوڈنٹس تو کافی حد تک ہمارے بلوچستان کے، آپ لوگوں کے پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ایکسچینج ہے یہ بہت ضروری ہے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے. اب میں آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے بلوچستان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت اہمیت کا حامل ایک صوبہ ہے، اور بلوچستان کے جو ذخائر ہیں، میں ان کو کہتی ہوں خزانے، جو وہاں پر چھپے پڑے ہیں، جس طریقے سے آپ کے سامنے ریکوڈک کا معاہدہ، سونے کے پہاڑ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ سونے کے پہاڑ ہیں، چاندی اگلتی زمین ہے، اور میلوں پھیلے سمندر ہیں. گوادر کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ گوادر کا جو ایک ہمارا ڈیپ سی پورٹ ہے وہ جیوگرافیکلی کتنا اہمیت رکھتا ہے پوری دنیا میں. اگر چائنا آپ کے ساتھ ہے، بالکل چائنا جو ہے ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اگر چائنا آپ کے ساتھ ہے تو چائنا کو اپنا برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے گوادر کی شکل میں، اس کو اپنی اکانومی مزید مضبوط ہوتے نظر آ رہی ہے. تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے، دیکھیں میں کوشش ویسے کرتی ہوں کہ زیادہ تنقید نہ کروں اور پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کروں. تنقید کرنے کے بجائے، اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی شو کریں، ہم یہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ٹائم ضائع ہے. دیکھیں تنقید برائے تنقید، دوسروں پر الزامات لگانا، میں سمجھتی ہوں اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اب میں آپ کے سامنے موجودہ حکومت، جس کو ابھی 8 ماہ ہوئے ہیں ذمہ داری سنبھالتے ہوئے، چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. میر عبدالقدوس بزنجو، یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو صرف اور صرف بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان کی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. میں نے ہمیشہ ان کو جو بھی پروجیکٹ پر بات کرتے ہوئے سنا، دیکھا اور پرکھا، میں نے انہیں یہی دیکھا کہ ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں. پچھلی دفعہ بھی میر عبدالقدوس بزنجو کو چند ماہ کی حکومت ملی تھی، اور اس بار بھی ابھی انہیں چند ماہ ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اگلا سال الیکشن کا ہے. لیکن ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ اچھا ہم بلوچستان کے لیے کر جائیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. اب میں چند چیزیں آپ کو گنواتی ہوں. بلوچستان میں سب سے پہلے نمبر پر آپ آ جائیں ریکوڈک کی طرف. پچھلی حکومتوں میں یہ ہوا تھا کہ اس ایگریمنٹ کو بہت وائلیٹ کیا گیا تھا، اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. لیکن اب تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں آپ کی آرمی بھی ہے، جس میں آپ کی موجودہ بلوچستان کی حکومت بھی ہے، جس میں آپ کی جتنی بلوچستان کی لیڈرشپ ہے، اور جن لوگوں کو
شامل کرنا چاہیے تھا ان سب کو شامل کر کے اس معاہدے کو آخری شکل دی گئی اور کامیابی سے اس معاہدے کو سائن کیا گیا. آپ کے سامنے دیکھیں جو بیرک گولڈ کے چیئرمین تھے پرسوں وہ کوئٹہ میں ہی تھے اور چیف منسٹر کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. اب دیکھیں اربوں روپے ریکوٹک کی شکل میں پاکستان میں اور بلوچستان میں آئیں گے تو موجودہ حکومت کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے پہلے بلوچستان اور بلوچستان کی عوام کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیلاب کی ایک صورتحال بلوچستان میں بنی ہوئی ہے. پہلی حکومتوں کی جانب سے دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر جب بھی آتا ہے اس کو ہم روک تو نہیں سکتے, ہاں مستند پلاننگ کی وجہ سے ہم نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. تو پچھلی حکومتوں میں ایسی پلاننگز کی طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی تھی. موجودہ حکومت اب ایسی پلاننگز انشاءاللہ اور ایسی پالیسیز بنا کر جائے گی کہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے صرف کوئٹہ شہر کے بارے میں سنا ہے اور باقی ڈسٹرکٹس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اب یہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے آپ سب کے سامنے ہے. ہمارا جو بجٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ جو ہماری ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں. کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ زیادہ تر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں ہی نکل جاتا ہے. تو پیچھے ہماری جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ہم بار بار اس بات کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی فیڈرل حکومت کو بھی, اور ہمارے چیف منسٹر آنریبل پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں. انہیں یہ کہا ہے کہ بجٹ میں ہمارا جو شیئر ہے اسے بڑھایا جائے تاکہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ اسکیمز جو ہیں ان پر توجہ دے سکیں. اور جی یہاں پہ نیشنل پریس کلب کے جو بڑے بڑے صحافی تھے جو جن کی عمر 40 سال سے کم بھی تھے ان کو بھی انہوں نے دعوت دی 30-35 صحافیوں کی آپ آزاد کشمیر دیکھ کے اپنے ولاگس تیار کریں, اپنی رپورٹس تیار کریں. ٹھیک ہے, وہ 3 دن وہاں پہ رہے. اس کے بعد علی رضا بیٹھے ہوئے اردو پوائنٹ پہ یہاں پہ پھر ان کی گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ترتیب کرتی ہے, ولاگرس کو بلایا جاتا ہے لاہور سے دوسرے شہروں سے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کے پی کی گورنمنٹ ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے, بلوچستان گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ آپ کے پاس ایک بہت بڑی کھیپ ہے, آپ ان کو کیوں نہیں وزٹ کرواتے؟ اچھا, اب میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر دوسرا ایک بہت اہم آپ نے کویشچن کیا اور انہی کویشچنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کویشچنس سے. اچھا دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اب جس طرح میں نیچرل ڈیزاسٹر کی آپ سے بات کر رہی تھی کہ پہلی حکومتوں نے کوئی ایسی پلاننگز بنائی نہیں, بٹ اب چیف منسٹر نے خاص طور پر انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم پراپر پلان بنا کر اور چھوڑ کر جائیں گے تاکہ مزید آنے والے لوگوں کو آسانیاں ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی. ہم چاہتے ہیں کہ صرف نیگیٹیوٹی ہی نہیں ہے یا پاکستان میں یا بلوچستان میں, یہاں بہت زیادہ ایسی پازیٹیوٹی بھی ہے جسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بلوچستان کے حوالے سے ابھی تقریباً کوئی 15 کے قریب ہمارے بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں جس پہ ہم پہلی کام شروع ہو چکا ہے, اور اینڈ آف دس منتھ وہ وزٹ کر رہے ہیں بلوچستان کا. اسی طریقے سے میں نے پراپر ایک پلاننگ بنائی ہے کہ مختلف جتنے بھی اینکرز ہیں انہیں بھی ہم انوائٹ کریں گے, اور بلوچستان میں جو موجودہ حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں اس حوالے سے بھی وہ رپورٹس تیار کریں گے, اور جو بلوچستان میں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جتنا ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ہمیں اپنی سیکیورٹی ایشوز سے نمٹنا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب سے پہلے دیکھیں, جہاں پیس ہوگا وہیں پر ٹورزم بھی ہوگی, وہاں کی اکانومی بھی مضبوط ہوگی. تو سب سے پہلے ہمیں اسے ہینڈل کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ اس پہ ہم انیشیٹوز لے رہے ہیں, اور بائی دا اینڈ آف دس منتھ ہمارے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ سب بھی تیار رہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کریں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ڈیٹس جو ہیں وہ ہم پھر مجھے آپ لوگ بھی 2-3 آپشنس دے دینا, تو پھر ہم وہ فائنلائز کر کے پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ, اور پھر ہم آپ لوگوں کو وہ علاقے وزٹ کرواتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے.
ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اتنی خوبصورتی ہے بلوچستان میں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ ایک بار پھر میں تمام ناراض بلوچوں کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ آپ کی لڑائی سے صرف اور صرف بلوچستان کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے اپنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ بیرونی سازشوں میں انوالو نہ ہوں، بیرونی جو ناپاک ارادے ہیں ان کا آلہ کار نہ بنیں، اپنے بلوچستان کے بارے میں سوچیں، واپس آ جائیں، قومی دھارے میں شامل ہوں، کانسٹیٹیوشنل وے سے اپنے رائٹس لیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، ہم نے اس میں رہتے ہوئے اپنے حقوق لینے ہیں۔ جی